أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو پختہ بنایا گیا ہے، پھر ان کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اس کی طرف سے جو نہایت حکمت والا اور باخبر ہے۔ یہ سورہ ہود کی پہلی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں تمہیدی بات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ یہاں پر جو بات آئی ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب پختہ، اس کی آیتوں کو پختہ بنایا گیا ہے، اس کے تعلق سے بھی آپ سن چکے ہیں۔ ثم فصلت، پھر فرمایا، پھر ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح بیان کر دی گئی۔ قرآن کی ابتدائی صورتوں میں اجمال کے ساتھ مختصر فقروں میں اللہ تعالیٰ نے ربانی تعلیمات کو پیش کیا، لیکن بعد کی صورتوں میں اس کی تشریح و تفصیل اور ان کے تقاضوں کو بیان کیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں تو شروع کی جو صورتیں ہیں، مکی صورتیں جسے کہا جاتا ہے، کہ اس میں اجمالاً پیش کیا گیا چیزوں کو، تفصیل سے نہیں۔ پھر بعد میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص، سورہ اخلاص میں زبردست توحید کا مضمون ہے، لیکن نہایت اختصار کے ساتھ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہہ کر جو ہے پوری بات پیش کر دی گئی، لیکن اجمال کے ساتھ کہ اللہ کی یکتا ہونے کو، واحد ہونے کو بیان کیا گیا، بے نیاز ہونے کو بیان کیا گیا، اور کہا گیا کہ وہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور اس کا ہم اثر کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کی تفصیل اگر آپ دیکھیں تو سورہ انعام اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، ربوبیت اور اس کے اختیارات اور اس کی قدرت اور شرک کی نفی کرتے ہوئے بہترین انداز میں اس کو تفصیل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فجر میں عاد اور سمود کے واقعات کو اشارتاً بیان کیا گیا، لیکن سورہ ہود جو یہ سورج شروع ہو رہی ہے اس میں، اور سورہ اعراف جو پہلے گزر چکی ہے اس میں، وہ ساری قوموں کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا مختصر سا نقشہ کھینچا، لیکن سورہ واقعہ اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے احوال بیان فرمائے، اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ سورہ اعلیٰ میں نماز کا حکم دیا گیا اجمالاً، لیکن سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ بنی اسرائیل، ان صورتوں میں اس کی تفصیلی احکامات بیان ہوئے۔ اس طرح سے قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ اس میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ثم فصلت، پھر تفصیل کی گئی۔ پہلے اجمالاً بیان کیا گیا، محکم کیا گیا اور تعارف پیش کیا گیا، اس کے بعد پھر تفصیل کے ساتھ ساری باتیں بتائی گئی۔ کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، فرمایا کسی اور کی طرف سے نہیں، بلکہ اس ہستی کی طرف سے جو حکیم ہے، خبیر ہے، اس کے سارے فیصلے بڑے ہی حکیمانہ ہیں، اس کی ساری باتوں میں، اس کے افعال میں، اس کے اقوال میں حکمتیں بھری ہوئی ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں جس کا اندازہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اس کی حکمتوں کا۔ اور پھر کائنات کے ذرے ذرے سے وہ واقف ہے، باخبر ہے، خبیر ہے، نہ صرف سامنے جو موجود ہے، موجودہ اور آئندہ آنے والی ساری چیزوں سے وہ باخبر ہے، اور نہ صرف باخبر ہے بلکہ فیصلے کرتا ہے، احکامات نازل فرماتا ہے۔ اپنے حکیم و خبیر ہونے کے ناطے وہ لوگوں کے لیے احکامات نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل جو بیان فرمائی، جو اس کو محکم کیا، تو اس طریقے سے كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا فرمایا
سورہ فرقان 19ویں پارے میں اسی طریقے سے ہم تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں اور آپ کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک بار کی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کر دیا گیا، لیکن وہاں سے آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا اور فرما دیا گیا کہ تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، اس سے آپ برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں اور آہستہ آہستہ لوگوں کی وہ بات سمجھ میں آ جائے، ان کی جیسی جیسی ضرورت ہے ویسے ویسے اس کی تفصیل بیان کرتے گئے اللہ تعالیٰ، اور آہستہ آہستہ پڑھ کر سنا دیا گیا اس ہستی اور اس ذات کی طرف سے جو زبردست حکیم اور خبیر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہاں پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلا اور اولین مطالبہ قرآن کا کہ اللہ کو واحد معبود مان کر صرف اسی کی عبادت کرنا وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 27ویں پارے، نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں کو مگر کہ وہ عبادت کرے میری، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور جن ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے، اور اپنی صبح و شام شروع سے آخر تک یہی بات ان کی نظروں میں رہنا چاہیے، ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر بات میں، ہر قول اور ہر فعل میں، کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جانے، اپنے سامنے پیش نظر رکھے اور یہ سمجھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ احسان کے درجے میں عبادت مطلوب ہے، یہ فرمایا گیا ہے۔ اصل میں عبادت ایسی ویسی نہیں، دل جمعی کے ساتھ ہونا چاہیے، جیسا کہ امام راضی لکھتے ہیں کہ عبادت سے مراد خشوع و خضوع اور انتہائی تواضع، تذلل، پستی، فروتنی کا اظہار جو ہے ہونا چاہیے اس میں۔ یہ بات سوائے اس ہستی کے جو خالق، مدبر، رحیم اور محسن ہے کسی اور کے لیے زیبا نہیں ہو سکتی۔ عبادت کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ وہ خالق ہے، اسی لیے عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ آدمی اگر واقعی اللہ کے حضور اپنی پستی اور فروتنی کا اظہار کرنے اور اپنے آپ کو عاجزی کرنے والا بندہ بنا کر پیش کرے تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عملی طور پر سرکش ہو جائے اپنے رب کا۔ جب وہ عاجزی کرے گا عبادت میں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا، اس کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، فرمایا ایک حدیث میں، یعنی تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے ضرور، یعنی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ عبادتوں میں بتایا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کو جو سمجھایا وہ ایک لمبی حدیث ہے، حدیث جبرائیل، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ احسان کیا ہے، تو احسان کو سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبادت تم اپنے رب کی، اللہ کی اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تو بہت اعلیٰ کیفیت ہے۔ یہ ممکن اگر نہیں ہے تو کم از کم یہ تو لحاظ ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت بھی اگر پیدا ہو جائے تو پھر عبادتوں میں مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا، اور عبادتیں بہترین سے بہترین اور اعلیٰ ہوتی جائے گی، سارا عمل اعلیٰ ہوتا جائے گا۔ یعنی جب یہ کیفیت بندے کے پاس پیدا ہو جائے گی کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے ہر لمحہ، وہ غافل نہیں ہے مجھ سے، مجھ کو اپنی نظروں میں رکھا ہوا ہے، تو پھر اس کی کیفیت الگ ہو جائے گی۔ تو اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ رسولوں کو بھی بھیجنے کا سب سے پہلا مقصد یہی تھا کہ اللہ کی توحید کو پیش کرے۔ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو مگر یہی کہ ان کے طرف ہم نے وحی کی،
سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے 17 پارے میں فرمایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میری ہی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے اس آیت میں بھی اور دیگر قرآن کی آیتوں میں بھی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر معبود بھی وہی ہونا چاہیے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، فرمایا میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا، ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ڈرانے والا کس کو؟ جو نہیں مان رہے ہیں، جو ڈر نہیں رہے ہیں، جو کفر و سرکشی اور فسق اور معصیت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ڈرانے والا ہوں میں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، آپ کے اوصاف، آپ کی صفتیں یہ تھی کہ وہ نذیر اور بشیر تھے، نہیں ماننے والے لوگوں کو ڈرانے والے، اور جو مان لیتے ہیں ان کو خوشخبری دینے والے، اچھے نتائج، بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی خوشخبری دینے والے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم کو ایک وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اپنے فضل سے نوازے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اب عبادت کا حکم دے دینے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اور بشر ہونے کے ناطے تم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں، قصور ہو سکتے ہیں۔ عبادتوں کے کرنے کے سلسلے میں اور دیگر معاملات کے سلسلے میں تم سے جو بھی گناہ ہو جائیں، تم اس کو اپنے رب سے رجوع کرو۔ استغفار پہلے کہا گیا، پھر توبہ کہا گیا۔ استغفروا ربکم، مطلب یہ ہے کہ مغفرت چاہو اپنے رب سے۔ مغفرت یعنی گزرے ہوئے گناہوں پر مغفرت ہوتی ہے، جو گزر گئے ہیں، جو ہو چکے ہیں، اس پر مغفرت مانگتا ہے بندہ، بخشش مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے اپنے رب سے، مانگنا چاہیے اس کو کہا گیا۔ ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو گناہ ہو چکے ہیں اس پر معافی مانگتے ہوئے آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ اور عہد کرے۔ پختہ عزم و ارادہ کرنا اس گناہ کی آئندہ نہ کرنے کا، مستقبل میں جو ماضی میں جو گزر چکا ہے اس پر مغفرت چاہنا اللہ تعالیٰ سے، یہ استغفار ہے۔ اور توبہ یہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں وہی گناہ نہیں کریں گے، یہ عہد اور عزم و ارادہ کرنا۔ اصل توبہ تو یہی ہے۔ توبہ کے 3 جز جو ہیں وہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اظہار شرمندگی کرے اپنے گناہوں پر، اور فوراً اس سے باز آ جائے اور آئندہ پختہ عزم و ارادہ کرے کہ وہ گناہ کے میں قریب بھی نہیں جاؤں گا اللہ کی توفیق سے۔ یہ اصل توبہ ہے۔ یعنی توبہ توبۃ نصوحہ جسے کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا 28 پارے میں، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، توبۃ نصوحہ، سچی توبہ۔ سچی توبہ یہی ہے کہ صرف گلے پیٹ لینا یا کان پکڑ لینا، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ کہہ لینا چلنے والا نہیں ہے، بلکہ توبہ اصل یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اظہار شرمندگی کرے، رب کے سامنے معافی مانگے اور فوراً اس گناہ سے باز آ جائے، اس کے بعد پھر آئندہ اس کو نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے۔ ایسا جو کرے گا بہترین توبہ ہوگی وہ۔ ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، فرمایا پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ تم کو جو عطا فرمائیں گے اس کے بدلے میں کہ تم کو ایک وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دیں گے۔ الی اجل مسمی، اچھا سامان زندگی کیا ہے؟ مفسرین اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اچھا سامان زندگی سے مراد یہاں پر پاکیزہ اور بہترین زندگی ہے،
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً فرمایا سورہ نحل 14ویں پارے میں، ہم تمہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، بہترین زندگی، قناعت پسندی کی زندگی، مطمئن زندگی عطا فرمائیں گے، خودداری کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس سے مراد یہ بھی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ استغفار کی برکت کے تعلق سے سورہ نوح 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ نوح علیہ السلام قوم سے جو کہا، ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت چاہو، بخشش مانگو، اپنے رب سے معافی چاہو، انہ کان غفارا، تو پھر تم اس کو بڑا ہی بخشنے والا، معاف کرنے والا پاؤ۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اس میں فرما دیا گیا کہ تم اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگو گے، معافی چاہو گے اپنے گناہوں پر، تو کیا ہوگا کہ وہ تمہاری مدد فرمائے گا مال اور اولاد سے، مال بھی عطا فرمائے گا تم کو، اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا فرما دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ پھر آخر کیوں تم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے امید کیوں نہیں لگاتے تم؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تو اس میں استغفار کی برکت، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو بات کہی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا سورہ نوح 29ویں پارے میں۔ تو استغفار کی ایسی برکتیں ہیں، ایسی فضیلتیں ہیں کہ انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہر معاملے میں، ہر چیز کے لیے، ہر حاجت کے لیے استغفار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی اللہ سے معافی مانگنا اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہے۔ یعنی جو بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے رجوع ہو جاتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین وتوابون فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بنی آدم خطا کار ہے، کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ مجھ سے خطائیں نہیں ہوئی، مجھ سے قصور نہیں ہوئے، روزانہ ہوتے ہیں۔ بشر انسان ہونے کے ناطے کیا کیا ہوتا ہے نہیں معلوم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ سب سے بہترین ہے جو توبہ کرنے والا ہے، مغفرت چاہنے والا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے بے شمار برکتیں استغفار کی بیان کی گئی ہے۔ سورہ نوح میں بھی جو ہے استغفار کی برکتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ تمہارا رب تم کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا، تم پر رحم فرما دے گا، تم کو اولادوں سے نوازے گا، تم کو مال سے نوازے گا، اور تمہارے اوپر رحمت بارہ برسا دے گا، بارش کے دہانے کھول دے گا تمہارے اوپر، جس کے ذریعے سے تمہاری کھیتیاں، تمہارے باغات لہلہا اٹھیں گے، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ یہ سب کے سب خوشحالی اور بہترین فضل اللہ تعالیٰ کا نعمت اس وجہ سے ملے گی تمہیں کہ تم اپنے رب سے استغفار کرتے ہو۔ جو اپنے رب سے استغفار کرتا ہے، معافی اور بخشش مانگتا ہے، اظہار شرمندگی کرتا ہے اپنے گناہوں پر، پچھلے گناہوں پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور مفسرین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس کی رزق میں وسعت ہو جاتی ہے، اور اس کو عیش و راحت عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کے پریشانیاں اور عذاب اور جو مصیبتیں، جو آفتیں اس کے اوپر آنے والی ہے، اس کو ٹلا دیتی ہیں، اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ استغفار کی وجہ سے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یُمَتِّعُكُم مَتَاعًا حَسَنًا، بہترین زندگی اور بہترین رزق میں وسعت، ساری مصیبتوں اور آفتوں سے نجات، عیش و راحت تم کو عطا فرما دیا جائے گا۔ اور ایک جو ہے اس سے مراد یہ بھی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ جو بندہ استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کی نظریں اپنے خالق پر جم جاتی ہے، مخلوق سے کٹ کر خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ جو موجود ہے، جو اس کے پاس ہے، اس پر قناعت کرے، جو مفقود ہے اس سے باز آ جائے، اس پر غم نہ منائے،
جو چلا جا چکا ہے اس پر غم نہ کرے، جو موجود ہے اس پر قناعت کرے، جو دنیا کی نعمت اس کو حاصل ہو گئی ہے اس پر مطمئن ہو جائے، اور جو نہیں ملی ہے اس پر غم نہ منائے۔ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید 27 پارے میں کہ تم جو ہے غم نہ کرو جو تمہارے پاس چلا جا چکا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو فوت ہو چکا ہے، جو نہیں ہے تمہارے پاس ہاتھوں میں، اس پر غم مت مناؤ۔ جو تم کو دیا گیا ہے اس پر اتراؤ مت، اتنا خوش مت ہو کہ ناچنے کودنے لگ جاؤ، بلکہ اللہ کا فضل تمہیں دیا گیا ہے تو اس پر خوش ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، نہ کہ ناچو اور کودو۔ اور جو جا چکا ہے، جو فوت ہو چکا ہے، اس پر غم مت کرو۔ تو اس میں بہت سے معنی بتائے گئے ہیں، اس سے مراد یمتعکم متاعا حسنا میں۔ پھر فرمایا کہ الی اجل مسمی، یہ کب تک ہوگا؟ ایک وقت مقررہ تک ہوگا، کیونکہ یہاں کی زندگی فانی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ جب تک کہ تمہیں موت نہ آئے تم کو یہ سب کچھ حاصل ہوگا، یعنی استغفار کی برکت اور توبہ کی وجہ سے تمہیں یہ ساری نعمتیں حاصل ہوں گی زندگی بھر موت تک، اور جیسے ہی موت آئے گی پھر دوسری زندگی تمہاری شروع ہو جائے گی۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تم کو اپنے فضل سے نوازیں گے، اور وہاں پر بھی جو ہے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، تم کو معاف فرما دیں گے۔ الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، فرمایا، اور پھر ہر صاحب فضل کو اپنے فضل سے نوازیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عمل صالح کرے گا جو انسان، پہلا فضل سے مراد عمل صالح، اچھا عمل، دوسرے فضل سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمت، یعنی اس سے مراد جنت۔ جو اچھا عمل کرے گا عین سنت کے مطابق کرے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، سوائے اللہ کے کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور جو اس سے منہ موڑے گا، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگے گا، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار نہیں کرے گا اور اس سے باز نہیں آئے گا، اور پھر وہی کام کرتا رہے گا، تو پھر فرما دیا گیا کہ کہہ دیجئے آپ ان سے کہ مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے تمہارے تعلق سے، کہ تم اس میں جکڑ دیے جاؤ گے۔ یوم کبیر فرمایا، بہت بڑا دن ہے، یعنی بعض جگہ اسے 1000 سال کا کہا گیا ہے، الف سنہ 50 الف سنہ کہا، ایک دوسرے مقام پر 50,000 سال۔ جیسے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اس کے مطابق وہ دن بڑا ہوتا جائے گا، تمہارے اعمال بد ہوتے جائیں گے تو اور بڑا اور طویل ہوتا جائے گا۔ جو اللہ کے بندے ہوں گے، جو مومن بندے ہوں گے اہل ایمان، ان کے لیے وہ بڑا ہی کم ہوگا اس کا وقفہ، بس اتنا وقفہ کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا وقفہ جتنا ہوگا، ظہر اور عصر کے درمیان کا جتنا وقت ہوتا ہے اس میں ان کو حساب سے فارغ کر دیا جائے گا۔ لیکن جو سرکش بندے ہوں گے، جو کافر اور مشرکین ہوں گے، ان کے لیے بہت طویل ہوگا وہ دن، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، میں اس دن سے ڈرتا ہوں تمہارے لیے اگر تم منہ پھیر لو گے اور بات نہیں مانو گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگو گے۔ تو کہہ دیا گیا کہ اس میں بہترین پیغام ہے کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے رہتا ہے، چاہیے کہ وہ فوراً اپنے رب اور اپنے مالک سے رجوع ہو جائے اور اس پر اظہار شرمندگی کرے اور اس سے باز آ جائے اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے والا بنا دے، صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔